لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلناكم من الطالبين مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہ السلام. عاشور کا دن آ گیا، فاطمہ کا گھرانہ لٹ گیا، اور یہ گلستان فاطمہ اس طرح سے لٹا ہے کہ اب تا قیام قیامت دوبارہ آباد نہ ہو سکے گا. قرآن کریم کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. دوسری آیت ہر مومن اور مومنہ کے علم میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، لیکن پہلی والی آیت بھی بہت توجہ دینا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ہوگی. اعمال عاشورہ کی 4 رکعت نماز کی 3ری رکعت میں سورہ احزاب کی آیت. اور یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی کہ عاشورے کی مجلس میں علماء کرام کبھی والعصر ان الانسان لفی خسر کی آیت کی تلاوت کر کے مجلس شروع کرتے ہیں، اور کبھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور کبھی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور کبھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی ساری آیتیں ہیں جو جہاد کربلا کے مختلف پہلوؤں کو واضح کر رہی. لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ خود آقا حسین نے، خود سرکار سید الشہداء نے عاشور کے دن جہاد کربلا میں فجر سے لے کر عصر تک سب سے زیادہ کس آیت کی تلاوت کی ہے؟ یہی آیت جسے آج میں نے سورہ احزاب سے منتخب کر کے سرنامہ کلام بنایا. یہ وہ آیت ہے. آقا حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آیت خود تلاوت نہیں کر رہے، والعصر ان الانسان لفی خسر کی آیت کی تلاوت خود نہیں کر رہے، لیکن یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت حسین نے بار بار کی ہے. من المؤمنین رجال، مومنوں میں ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے جو عہد اور وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کو پورا کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر کے رخصت ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور جو عہد انہوں نے ایک بار خدا سے کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ آیت آقا حسین نے بار بار کیوں تلاوت کی؟ جب کسی شہید کے سرحانے پہنچتے تھے، ابھی اصحاب امام کی بات کر رہا ہوں، جب کسی صحابی کے سرحانے پہنچتے سے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یہ وہ مومن ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. من قضا نحبہ، کچھ وعدہ پورا کر کے چلے گئے جس کا لاشا حسین کے سامنے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار کر رہے ہیں جس کی باری اس کے بعد آنے والی. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، تمام مسلمانوں نے
اللہ اور رسول سے کیا ہوا عہد بھلا دیا، لیکن یہ وہ اصحاب امام ہیں وما بدلوا تبدیلا، جنہوں نے اپنے وعدے کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ اصحاب امام جن کے سرحانے آقا حسین نے ہر بار یہ تلاوت کی، زندہ رہنے والے کو پیغام ملا کہ اب تمہاری باری آ رہی، دنیا سے جانے والے کو پیغام ملا کہ تم اپنے عہد کو پورا کر کے جا رہے ہو۔ کربلا کے شہداء میں اصحاب امام کی تعداد یا پوری حسین کی فوج کی تعداد کیا، یہ اتنا بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ نہ حل ہو سکا ہے نہ حل ہو سکتا ہے جب تک کہ امام زمانہ نہیں آئیں گے، جس امام زمانہ کو ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد یاد کر رہے ہیں۔ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین وجعلناکم من الطالبین بصالح مع ولیہ الامام۔ جس امام کو یاد کر رہے ہیں جب وہ آئے گا اور اس کے لشکر میں پورا حسینی لشکر بھی شامل ہوگا تو پتہ چلے گا۔ زیارت ناہیہ ایک وہ زیارت ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے، ایک تو وہ جو ہے جو غیر معتبر ہے، پڑھنے کی اجازت ہے لیکن وہ امام کی زیارت ہے نہیں، جس میں مصائب کے جملے، وہ زیارت ناہیہ غیر معتبر کہلاتی ہے، وہ ثابت ہی نہیں، لیکن غم کا بیان ہے، مصائب ہے۔ اور ایک زیارت ناہیہ معتبر جس میں امام نے صرف شہداء کربلا پہ سلام بھیجا نام لے کر، اس میں 72 شہداء کربلا کے نام ہیں اور 8 ان شہیدوں کے نام ہیں جو کربلا میں تھے نہیں لیکن کربلا کے جہاد میں شامل ہیں، جیسے مسلم ابن عقیل، مگر شاید اس سے بھی زیادہ شہید ہو۔ اور یہاں پہ ہمیں حسین کے طریقہ کار کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ کیا طریقہ کار ہے؟ عاشور کا دن آ گیا اور جیسے ہی فجر کا وقت آیا، حسین نے اپنے قافلے کے ریگولر مؤذن کو کہا کہ آج تمہیں اذان نہیں دینا، عمر ابن حجاج آج تمہیں اذان نہیں دینا۔ آواز دی اکبر بیٹا آج یہ اذان تمہیں دینا۔ اذان دینے والا بلند جگہ پہ کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے، اکبر بھی اسی ٹیلے پہ کھڑے ہوئے جسے ہم اور آپ تلہ زینبیہ کہتے ہیں، بہت تاریخ ہے تلہ زینبیہ کی، اور اکبر اذان دے رہے ہیں۔ اکبر کی شکل ہی رسول خدا کے مشابہ نہیں ہے، اکبر کی آواز بھی رسول خدا کے مشابہ۔ دونوں لشکروں میں اصحاب رسول تھے، اور جب یہ علی اکبر کی اذان فضاؤں میں گونج رہی ہے، ہر ایک کو رسول اللہ یاد آ رہا۔ اب امام کے لشکر میں موجود ایک ایک سپاہی کو تو معلوم ہے، عمر سعد کے لشکر میں جو پرانے لوگ ہیں چوک کے سر اٹھایا، یہ رسول کی آواز کہاں سے آئی؟ اور اکبر کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو رسول کا چہرہ ایک مرتبہ واضح ہو کے سامنے آ گیا، حسینی پیغام مل گیا۔ ابھی بھی یاد کرو میں کون، اور ابھی بھی یاد کرو تم نے میرے نانا سے کیا وعدہ کیا تھا، وما بدلوا تبدیلا۔ حسین کے صحابی انہوں نے اپنا وعدہ تبدیل نہیں کیا، لیکن یہاں سے حسین نے دشمن کے سامنے حجت تمام کرنا شروع کی۔ اذان ہوئی، نماز پڑھی، کربلا اور نماز کا کیسا ساتھ ہے۔ فجر کا وقت آیا، پہلے نماز پڑھی گئی، ظہر کا وقت آیا، سینوں پہ تیر کھا کے اصحاب نے نماز ادا کی، اور عصر کا وقت آیا، حسین آخری سجدے میں گئے، اور شام غریبہ کا اندھیرا آیا، ان بیویوں نے خاک کربلا پہ تیمم کے کر کے نماز ادا کی۔ اس وقت فجر کی نماز کے لیے بھی جملہ یہ کہ آقا حسین نے اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر کہا کہ ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، مہیج الاحزان کی روایت، اسی مٹی پہ تیمم کرو۔ اصحاب امام نے کربلا کی مٹی پہ ہتھیلیاں ماری ہیں، چہرے پہ کربلا کی مٹی ملی ہے، ہاتھوں پہ کربلا کی مٹی ملی ہے۔ یہ وہی اصحاب امام ہیں کہ کربلا کی خاک شفا اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ہر ایک کا چہرہ اپنے خون سے سرخ ہوگا، ہر ایک کی داڑھی اور ریش اپنے خون سے رنگین ہوگی، ہر ایک کے ہاتھ اپنے خون سے
ہیں غلطہ ہوں گے. نماز ختم ہوئی. حسین نے لشکر کو ترتیب دیا اور ایک مرتبہ زہیرقین کو میمنہ یعنی رائٹ فلینک پہ مقرر کیا. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو میسرہ یعنی لیفٹ فلینک پہ مقرر کیا. عباس علمدار کو علم دے کے لشکر کے بیچ میں کھڑا کیا اور کربلا کا جہاد شروع ہوا. اور اس طرح شروع ہوا کہ پھر یہ وقت آ گیا. پھر یہ وقت آ گیا. اور کس شان سے حسین ایک ایک اپنے صحابی کو وہ احترام اور عزت دے رہے جس کی خاطر میں نے آج کی مجلس سورہ احزاب کی آیت سے شروع کی. جب کوئی یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں یہ غم کے علاوہ ایک پیغام بھی تھوڑی دیر بعد بننے والا. جب کوئی صحابی گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرتا ہے، میرا آقا اس وفادار جانور پر جس کی وفا کو ہم آج بھی سلام کرتے ہیں، ذوالجناح پہ سوار ہو کر یا مرتجس پہ سوار ہو کر ہر شہید کے سرہانے جاتا ہے. مسلم ابن اوسجہ کے سرہانے جا رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کے سرہانے جا رہے، ہلال ابن نافع بجلی کے سرہانے جا رہے، بریر حمدانی کے سرہانے جا رہے، زہیرقین کے سرہانے جا رہے، وہب کے سرہانے جا رہے، یوسف کے سرہانے جا رہے، عابس کے سرہانے جا رہے اور جان کے سرہانے تو اس طرح گئے کہ جان نے ایک مرتبہ جتنے بھی صحابی اس وقت تک باقی تھے انہیں دیکھ کے کہا مجھ جیسا خوش قسمت کون ہوگا. جان اس خاندان کا بہت پرانا وفادار ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ سیاہ ہے اور حبشیوں کے اعتبار سے خود کہتا ہے میرے پسینے میں بدبو ہے، بہت پرانا ہے، مولا کائنات کا غلام ہے. میدان کربلا کا جہاد جاری ہے. ایک مرتبہ جون آئے اور آنے کے بعد کہا مولا اب مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا نے کہا جون تمہارا بڑھاپا ہے اور اب ہم تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتے ہیں، چلے جاؤ. راستہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں 2 ٹیلوں کے بیچ میں ایک راستہ، چلے جاؤ. جون نے گھبرا کے کہا مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب راحت و آرام کا زمانہ تھا تو میں آپ کے دسترخوان پر نعمتیں کھاتا رہا اور آپ پر مصیبتیں اور امتحان آئے تو جون آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. بلکہ بعض ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جب حسین نے دوبارہ کہا کہ نہیں جون تم بہت بوڑھے بھی ہو، میرے بزرگوں کی نشانی بھی ہو، تو جون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ کہا کہ ہاں مولا یہ بات صحیح ہے کہ میں نے اپنے رتبے سے بہت اونچی بات کہہ لی ہے. آپ پر جان دینے کے لیے تو حبیب ابن مظاہر جیسا عرب ہونا چاہیے، آپ پر جان دینے کے لیے تو اکبر جیسا شہزادہ ہونا چاہیے. میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے، میرا خون آپ کے خون سے کیسے ملے. حسین جب جون کے سرہانے پہنچے تھے تو جون کا سر گود میں لیا تھا، ہاتھ اٹھا کے شہدائے کربلا میں خالی جون کو دعا دی تھی. ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم طیب ریعہ، خدا بندہ اس کے پسینے کو خوشبودار بنا دے، وبیض وجہہ اور اس کے چہرے کو نورانی بنا دے. جب بنی اسد کا قبیلہ لاشیں دفن کرنے آیا ایک لاشا فوراً پہچان میں آ گیا، ایسی خوشبو بلند ہو رہی تھی اس لاشے سے اور اتنا نورانی پورا جسم تھا کہ چوتھے امام سے پوچھا تھا یہ کس کا لاشا ہے جو دیکھنے میں حبیب کے لاشے سے، جو دیکھنے میں مسلم کے لاشے سے، جو دیکھنے میں شہدائے بنی ہاشم کے لاشے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا. سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کہا تھا یہ میرے چچا جون حبشی کا لاشا ہے. تو وہی حسین جو اکبر کے سرہانے گیا، وہی حسین جو عباس کے سرہانے گیا، وہی حسین جون غلام حبشی کے سرہانے بھی آیا. یہاں تک کہ سارے اصحاب مارے گئے. من قضا نحبہ ومن ينتظر، منزل پوری ہو گئی، اب کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے. اب ایک مرتبہ ان شہداء کی باری آئی جنہیں آپ تھوڑی دیر کے بعد پرسا زیارت میں یاد کریں گے. اب اکبر پہلے جا رہے، جعفر طیار کی اولاد جا رہی، حسن مشتبہ کی اولاد جا رہی، ابو الفضل العباس اپنے سارے بھائیوں کو لے کے جا رہے. ایک ایک کر کے اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد حسن مشتبہ، اولاد علی ابن ابی طالب، یہاں تک کہ آخر میں وہ وقت آ گیا کہ حسین کے پاس
صرف ایک مجاہد باقی رہا، ایک مجاہد باقی رہا، حسین کا ننا علی اصغر۔ اور جب یہ علی اصغر بھی تیرے دغا کھا کے آیا، حسین ایک بار دوبارہ ٹیلے پہ گئے اور چاروں طرف دیکھ کے آواز دی، چاروں طرف دیکھ کے آواز دی، اما من مغیث یغیثنا هل من ناصر ینصرنا۔ ہے کوئی حسین کا مددگار، ہے کوئی حسین کا مددگار؟ در خیمہ پردہ ہٹا کر میرا بیمار امام سجاد کے تلوار کے سہارے ایک بار مقتل کی جانب آتا ہے۔ حسین کہتے زینب سجاد کو روک لو، سجاد کو روک لو، سلسلہ امامت نہ کٹنے پائے۔ زینب سجاد کو لے گئی اور پھر ایک بار حسین ٹیلے سے اترے۔ 3 بار حسین نے حل من ناصرین کہا ہے، یہ دوسرا حل من ناصرین تھا۔ حسین ٹیلے سے اترے، حسین ٹیلے سے اترے، خیمہ گاہ کی جانب چلے اور اب آ گئے اس وقت کے مصائب کا بیان۔ آج میر انیس کا وہ مصرع، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ اصغر کے مارے جانے کے بعد حقیقت میں شبیر اکیلا رہ گیا، لیکن مصائب اب پڑھ رہا ہوں، اب شروع کر رہا ہوں۔ لیکن حسین خیمہ گاہ میں آئے، ہر کام میں زینب سے مشورہ تھا۔ ابھی زینب سے مشورہ نہیں لیا جا رہا، خیمے میں پہنچے، فضہ کو بلایا۔ اما فضہ، جس خیمے میں سامان رکھا ہے نا، وہاں میرا پرانا کرتا بھی ہوگا، اسے نکال کے لانا، اور دیکھو ایک بات کا خیال کرنا، زینب کی نگاہ اس کرتے پہ نہ پڑنے پائے، چھپا کے لانا۔ حکم امام، شریکت الحسین زینب کبریٰ پورے جہاد میں شریک ہے، آج زینب کے لیے حکم آ رہا، فضہ اس کرتے کو زینب سے چھپا کے لانا۔ فضہ گئیں، جہاں سامان ہوتا ہے اس خیمے سے باہر آئیں۔ زینب کبریٰ بھی دل کو لگی ہے، اصغر بھی مارا گیا ہے، بے چینی سے صحن خیمہ میں ٹہل رہی ہیں۔ جیسے ہی فضہ کو جاتے دیکھا کہ حسین کے خیمے کی جانب اکیلے جا رہی، تڑپ کے کہا فضہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ فضہ چھپا رہی، فضہ چادر کے نیچے ہاتھوں کو چھپائے ہوئے۔ زینب نے کہا فضہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ عجیب امتحان، فضہ کو امام کہہ رہے کہ زینب کو پتہ نہ چلے، اور فضہ کی شہزادی زینب پوچھ رہی ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فضہ فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ کربلا میں یہ 2 ہی شخصیتیں تھیں، یہ 2 ہی شخصیتیں تھیں جو 2 ایسے احکام کے بیچ میں آ گئے کہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ پہلی فضہ ہیں، دوسری تو آپ سمجھ گئے نا، تھوڑی دیر بعد مجھے سے آپ سنیں گے انشاءاللہ، ذوالجناح تھا، لیکن وہ بات کا مرحلہ ہے۔ ابھی فضہ ایک طرف حسین چھپاؤ، ایک طرف زینب کہتی ہے بتاؤ۔ جب تیسری مرتبہ بھی فضہ کوئی جواب نہ دے سکی، علی کی بیٹی زینب تڑپ کے کہتی ہے فضہ تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ، مجھے بتا دے تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ شہزادی کا نام سن رہا ہے، فضہ تڑپ اٹھی، کہا کہ شہزادی زینب آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ یہ تو میرے آقا کا کرتا ہے۔ یہ کہہ کے دکھایا کرتا، زینب کی نگاہ کرتے پر پڑی، کہا فضہ اسے کرتا نہ کہو، یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہو؟ شہر مدینہ میں یہی کرتا تو میری ماں سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا تھا ماں یہ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا تھا زینب بیٹی میرے لال کے بدن پہ یہی کرتا ہوگا جب شمر ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہو کر کند و خنجر سے 17 مرتبہ حسین کا گلا کاٹا۔ حسین نے پرانا کرتا پہنا۔ میں اتنے سخت جملے پڑھتا نہیں ہوں، اس لیے مصائب کی آخری منزل پہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا، یہ جملہ یہاں پڑھ دیا۔ 17 مرتبہ خنجر چلایا شمر نے۔ حسین نے کرتا پہنا، اپنے خیمے سے باہر آئے۔ جب اللہ آپ کو خیمہ گاہ میں لے جاتا ہے کربلا میں، تو یہ منظر آپ دیکھتے ہیں نا کہ خیموں کے درمیان ایک کھلی جگہ، عموماً وہیں پہ بیٹھ کے ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں، وہ کھلی جگہ ہے۔ حسین وہاں پہ آئے، جیسے ہی حسین پہنچے ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آ گئیں، سب حسین کو الوداع کہنے باہر آ گئیں۔ حسین کے چاروں طرف سیدانیوں کا اور کربلا کی ان بیویوں کا ایک مرتبہ ہجوم ہو گیا۔ اب حسین آخری ذمہ داری ادا کر رہے،
میڈیا ٹیم کے جو لوگ گورنمنٹ کے قانون کے دائرے میں یہاں بیٹھے ہیں ان کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو میرے سامنے نہیں ہیں ان کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کے چہروں پہ تھکن ہے، آپ کی آنکھوں میں نیند ہے، آپ رات بھر جاگے ہیں. آج آپ صبح سے فاقے کے عالم میں ہیں. آج آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. آج کسی ماں کو یہ نہیں پتا اس کا بیٹا کس حالت میں ہے. بہت آپ نے زحمت اٹھائی ہے، بہت زحمت اٹھائی ہے، مگر خیال کیجئے آپ کی ساری زحمتیں زندگی بھر کی ملا کے ایک طرف، میرے آقا حسین کا ایک جملہ ایک طرف، ایک جملہ، اور وہ وہی جملے کی طرف لے جا رہا ہوں. صحن خیمہ میں بیویاں جمع، حسین نے ایک ایک کو دیکھا اور سلام کرنا شروع کیا. السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم، بہن زینب و کلثوم میرا سلام ہو. بیٹیوں کو دیکھا، حسین نے سلام کیا، السلام علیک یا کبرا، السلام علیک یا سکینہ، کبرا کو اور سکینہ کو سلام کیا. ازواج کو دیکھا، السلام علیک یا ام لیلہ، السلام علیک یا رباب، بیویوں کو سلام کیا. ایک بار حسین کی نگاہ اصحاب کی ماؤں اور اصحاب کی بیویوں پر پڑ گئی. مسلم ابن اوسجا بیوی نے کس طرح جہاد کیا. وہاب کلبی ماں کا جہاد بھی یاد رکھیے، وہابی کلبی کی بیوی کا جہاد بھی یاد رکھیے. ارے عمر ابن جنادہ کس طرح سے بھیجا اس کی ماں نے. ایک بار حسین کی نگاہ پڑی، ایک سلام کرتے ہیں، السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی، سلام ان پر جن کے بیٹے اور شوہر میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے ہیں. حسین کی نگاہ در خیمہ پر پڑ گئی، در خیمہ پر پڑ گئی. ایک بار تڑپ کے کہا، السلام علیک یا امی فضا، اور اے میری ماں فضا آپ بھی تو میرا سلام لیجئے. اور آخری جملہ یہ کہتے ہیں، زینب بہن میرے ساتھ سجاد کے خیمے میں چلو. زینب گھبرا گئی، بھیا صبح سے آپ کئی بار سجاد کے خیمے میں گئے، اکیلے گئے، اس وقت مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا زینب بہن صبح کی بات الگ تھی، اس وقت کی بات الگ. باپ کو زخمی دیکھ کر جوان بیٹا لپٹ نہ جائے تو کوئی تو ہو جو بیٹے کو باپ سے الگ کرے. مولا اگر جوان بیٹا باپ سے لپٹے تو الگ کرنے کے لیے زینب جیسی پھوپھی، اور اگر ننھی سکینہ باپ کے لاچے سے لپٹے تو شمر کے تماچے اور ہمارے ساتھ کے کوڑے. زینب چلی، مولا سجاد کے قریب پہنچی. ایک مرتبہ زینب نے شانہ جھنجھوڑا، سجاد بیٹا تیرا بابا تیرے پاس آیا ہے. سجاد تڑپ کے کھڑے ہوتے ہیں. باپ کو دیکھا سر سے پیر تک تیروں سے زخمی، تڑپ کے کہا، بابا اینا امی عباس، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ حسین نے کہا قد قتل عباس تو مارے گئے. وَأَيْنَ أَخِي عَلِيٌّ الْأَكْبَرُ، میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ کہا قد قتل مارے گئے. اینا امی حبیب، میرا چچا حبیب ابن مظاہر کہاں گیا؟ کہا مارے گئے. اینا قاسم، قاسم کہاں مارے گئے. اینا اون، اینا محمد، اون محمد کہا. یہاں پہ حسین نے یہ نہیں کہا مارے گئے، کہا بس یہ یاد رکھو مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ شاید وجہ یہ تھی کہ جس ترتیب سے سجاد پوچھ رہے تھے، کہیں اون محمد کے بعد یہ نہ پوچھتے کہ علی اصغر کہاں ہے. حسین کیسے کہتے کہ سجاد بیٹا تیرا ننھا بھیا اصغر بھی مارا گیا. حسین نے کہا بس یاد رکھو صرف میں اور تو، قافلہ تیرے حوالے، اور اس لیے تیرے پاس آیا ہوں. حسین نے بہنوں کو سلام کیا، حسین نے بیٹیوں کو سلام کیا، حسین نے ازواج کو سلام کیا، حسین نے شہداء کی ماؤں کو سلام کیا، حسین نے شہداء کی بیواؤں کو سلام کیا. کہا جب پلٹ کے مدینے جانا اور میرا کوئی شیعہ نظر آئے کہنا حسین کے شیعہ، سر سے پیر تک تیرا آقا زخمی تھا مگر سلام تجھے بھجوا رہا ہے، حسین کا سلام لے. اے ارباب عزا، جہاں جہاں بیٹھ کے یہ مجلس سن رہے حسین تمہیں سلام کر رہے. آپ بعد میں کہیں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین نے پہلے کہا اے میرے عزادار میرا سلام، اے میرے ماتمی میرا سلام، اے میرے محب میرا سلام، اے میرے شیعہ میرا سلام. یہ سلام آپ کے نام آ رہا ہے. اور اب حسین کو جہاد میں جس کے لیے فاطمہ نے پالا. ایک بار حسین صحن خیمہ سے باہر آئے، سواری کا جانور سامنے کھڑا ہے،
اس سے پہلے جو آدمی، جو شہید، جو مجاہد سواری پہ بیٹھ کے گیا، حسین نے سہارا دے کے سوار کرایا۔ اب حسین کی باری، اور حسین دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ارے ہے کوئی مجھے سوار کرانے والا؟ اکبر ہوتا تو باپ کو سوار کراتا نا، عباس ہوتے تو بھائی کو سوار کراتے نا، بس علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہیں، اور ایک مرتبہ آستینیں خالی خواتین بھی نہیں ہیں، آستینیں پلٹ کے کہتی ہیں بھیا اگر کوئی اور نہیں ہے سوار کرانے والا، ابھی علی کی بیٹی موجود ہے، ابھی تیری بہنہ موجود ہے، اور ایک بار حسین کو سوار کرانا چاہتی ہیں کہ حسین نے کہا زینب مگر ایک بات، آخری بات، ذرا بلکہ زینب نے کہا سوار کرانا کیا بھیا، میں سوار کرا رہی ہوں، کہ آخری بات ذرا اپنے گلے پر سے امامے کا کپڑا تو ہٹانا۔ حسین نے کپڑا ہٹایا، تحت العنق زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین نے کہا زینب یہ اس وقت گلے کا بوسہ، کہا یہ بہن بھائی کا گلا نہیں چوم رہی ہے، یہ اماں فاطمہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ 11 ہجری کو مجھے بلا کے کہا تھا زینب ظاہری وجود کے ساتھ فاطمہ کربلا میں نہ ہوگی، میری نیابت میں میرے لال کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا۔ اور حسین نے کہا زینب تم بھی ایک خواہش میری مان لو، شانے پر سے رضا تو ہٹانا۔ چادر ہٹی، حسین نے شانے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ زینب نے گھبرا کے کہا بھیا یہ اس وقت بوسے کا وقت تو نہیں ہے، کہا کہ یہ بھائی بہن کے بازو کا بوسہ نہیں لے رہا، یہ بابا علی کی وصیت 21 رمضان بلا کے کہا تھا حسین میں کربلا میں ظاہری طور پہ نہ ہوں گا، میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسی باندھ کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ بھائی اور بہن باپ اور ماں کی وصیت پہ عمل کر چکے، اب حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح خیمہ گاہ سے باہر نکلا۔ خیمہ گاہ اور تلہ زینبیہ کے بیچ میں چند سال پہلے تک ایک زیارت تھی، ابھی 4 سال پہلے تک ذوالجناح وہاں پہ پہنچا اور رک گیا، ذوالجناح خیمہ گاہ سے نکلا اور رک گیا۔ حسین نے ایک مرتبہ پھر ذوالجناح کو ایڑ لگائی، آگے بڑھ، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، پھر کوشش کی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، 3 بار حسین نے کوشش کی۔ جب کربلا آئے تھے 2 محرم کو تب بھی ذوالجناح رکا تھا اور 3 بار حسین نے کوشش کی تھی، اور آج جب حسین کربلا سے ظاہری روح جا رہی ہے 3 بار کوشش کی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھا۔ معلوم ہے آپ کو کربلا میں سب سے زیادہ کون تھکا ہوا؟ یا میرا آقا حسین ہے یا ذوالجناح؟ باقی ہر شہید ہوتا گیا، اس کا امتحان پورا ہو گیا۔ ایک ذوالجناح ہے جو صبح سے بار بار حسین کے ساتھ مقتل جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، مقتل جاتا ہے، واپس آتا ہے۔ جتنے سب پیاسے تھے اس سے زیادہ ذوالجناح پیاسا۔ ذوالجناح کی پیاس اور حسین کی پیاس برابر ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ اے ذوالجناح یقیناً تو بہت تھک گیا، بہت تھک گیا ہے، بس یہ حسین تجھے آخری زحمت دے رہا ہے، اور آخری زحمت بھی پوری نہیں دے رہا، آدھی دے رہا۔ اس سے پہلے حسین کو لے جاتا تھا، مقتل میں لے کے آتا تھا، اب خالی تجھے لے جانا ہے، واپس نہیں لانا ہے۔ حسین تجھے واپسی کی زحمت نہیں دیں گے۔ اب جو 4تھی بار حسین نے ذوالجناح سے کہا تو ذوالجناح نے پہلے تو چہرہ اٹھایا، آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری، اور پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا۔ ننھی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، یہاں تو جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ذوالجناح کا امتحان دیکھیے، ذوالجناح فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ مقتل لے جا، امام زادی کہہ رہی ہے کہ مت لے جا، مجھے یتیم نہ کر۔ ذوالجناح فیصلہ کرے تو کیسے فیصلہ کرے؟ حسین ذوالجناح اترے، ایک بار سکینہ کو گود میں لیا۔ 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا حسین کے لیے آسان ہے، سکینہ سے کیسے کہیں کہ مجھے اجازت دے دے؟ سکینہ کے گود میں لیا، چہرے پہ نگاہ پڑی، کہا بیٹی تیرے ہونٹ کتنے سوکھ چکے ہیں، مجھے مقتل میں جانے دے، میں شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں۔ صبح سے پانی مانگنے والی بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یہی کہہ کر میرا چچا عباس گیا تھا
پانی بھی نہیں ملا، چچا کو بھی کھو دیا، بابا باپ کو نہیں کھو سکتی، کیسے مطمئن کرے، کیسے اجازت لے؟ اچھا ننھی بچی 3 دن سے پیاسی ہے، پوری رات شب عاشور کی جاگی ہے، پورا دن ہر شہید کے لاشے پہ ماتم کیا ہے، باپ کی آغوش ملی، آنکھ لگ گئی، حسین کی گود میں سو گئی، لیکن کیا سوئی؟ آنکھ لگی اور آنکھ کھولی اور کہا کہ بابا مجھے اپنی گودی سے اتار تو دیجئے۔ حسین نے سکینہ کو گودی سے اتارا، سکینہ نے کہا اچھا جائیے بابا، خدا حافظ، جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین حیران ہو گئے، سکینہ ابھی روک رہی تھی، ابھی مجھے مقتل بھیج رہی ہے۔ کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں بیٹی میرے لال کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے فاطمہ نے مدینہ کی گرمیوں میں چٹیاں پیس کے اپنے حسین کو پالا تھا۔ بابا دادی کا حکم آ گیا ہے، جائیے خدا حافظ اور حسین چلے۔ ارادہ تھا تھوڑا سا حسین کا جہاد پڑھوں، فاتح خیبر کا جہاد۔ ایک جملہ کہہ دوں توہین نہ ہو جائے، عباس کا جہاد کچھ نہیں ہے حسین کے جہاد کے سامنے۔ 57 سال کا بوڑھا جوان بیٹا، برابر کا بھائی، کمر ٹوٹ چکی ہے، کلیجے پہ داغ لگ چکا ہے، لیکن اللہ ایسا جہاد کیا کہ فوج یزید کوفے کی دیواروں سے جا کر ٹکرانے لگی۔ اس بڑھاپے میں حسین کا جہاد، مگر کب تک؟ ایک بار حسین کے سامنے وہ آیت آ گئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میری بارگاہ میں واپسی کی تیاری کر۔ اور بس حسین کا جہاد اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ روایت یہ ہے کہ اس موقع پر میدان کربلا میں 3 چیزوں کا موومنٹ، حرکت بہت اہم تھی۔ ایک چیز تھی جو اوپر سے نیچے، ایک چیز تھی جو نیچے سے اوپر، ایک چیز تھی جو دائیں سے بائیں۔ میدان کربلا کا عجیب منظر ہے، ارے رسول خدا مولا علی کے ساتھ آسمان سے اتر کے زمین کربلا پہ آ رہے ہیں، اور زینب کبریٰ صحن خیمہ میں بے چینی اور بے قراری سے دائیں بائیں ٹہل رہی ہیں، اور کون سی چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہے، بس اسی پہ اپنے مجلس تمام کروں گا۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ذوالجناح پہ بیٹھے ہیں، ایک بار تیر چلے، تلواریں چلی، حسین کا جہاد مکمل ہوا۔ آؤ تیروں، آؤ تلواروں، ارے برچیوں والوں نے برچیاں بڑھا دی، نیزے والوں نے نیزے بڑھا دیے، ارے کچھ ظالم تو بوریوں میں پتھر لے کے آئے تھے اور ایک بار پتھر پھینکے جا رہے، لیکن یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا دودھ پیے ہوئے ہے۔ اتنے زخم کھا کے بھی حسین ڈگمگا تو بے شک رہے ہیں، مگر ذوالجناح پر ہیں۔ ہرملہ گھبرا گیا، عمر سعد گھبرا گیا، ہرملہ کے قریب آیا کا ہرملہ جب تک کہ حسین ذوالجناح سے نہیں گریں گے میری فوج حسین کے قریب نہیں جائے گی۔ حسین کی عظمت سب جانتے ہیں، حسین کی ہیبت ہر ایک کے دل میں ہے، حسین کا روب ہر ایک کے دل میں، کسی طرح سے حسین کو ذوالجناح سے گرا دے۔ اور ہرملہ نے 3 بھال کا تیسرا تیر نکالا ہے۔ پہلے تیر نے مشک عباس کو چھیدا تھا، دوسرے تیر نے اصغر کے گلے کو چھیدا تھا، ہرملہ کا تیسرا تیر نکلا، ایک بار حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کر یہ تیسرا تیر پھینکا، بس یہ تیر حسین کی پیشانی کی ہڈی کو توڑتا ہوا سر اقدس میں داخل ہوا، اور حسین ذوالجناح سے گرنے لگے۔ اب تک زینب در خیمہ پر بھیا کو دیکھ رہی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ نے ایک بار کہا، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جو نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ کربلا کی زمین پر تھا۔ مولا پھر کہاں تھے؟ کہا میرا دادا گرا، برچھیوں والوں نے برچیاں بڑھا دی، نیزے والوں نے نیزے بڑھا دیے، حسین کا سارا جسم نیزوں پہ معلق ہو گیا، حسین کا سارا جسم برچیوں پہ معلق ہو گیا۔ اب یہ نیزے حسین کا جسم توڑ کے نکلیں گے تو حسین زمین کربلا پہنچے گا۔ کراچی میں چند سال پہلے عاشور کے جلوس میں بم کا دھماکہ ہوا تو وہاں کے لوگ تو گواہ،
اور آپ نے اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا جلوس چل رہا ہے، علم بلند ہے، ایک بار تیز ہوا چلنے لگی، علم ڈگمگانے لگا، سارا مجمع اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ کے آتا ہے، علم کو سنبھالو، علم نہ گرنے پائے، علم نہ ٹھنڈا ہونے پائے، بم دھماکہ ہوا، لوگوں نے اپنی اولاد کو ایک طرف پھینک دیا، علم کو سنبھالنا ہے۔ ارے یہ تو علم ہے، اے عزاداروں آؤ کربلا کے میدان میں، یہ فاطمہ کا لال، یہ علی کا بیٹا ڈگمگا کے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گر رہا ہے، کوئی سہارا دینے والا؟ ارے ہے کوئی ڈگمگاتے حسین کو سہارا دینے والا؟ اگر کوئی اور نہ تھا، آخری دو جملے، اگر کوئی اور نہ تھا تو ایک سیاہ پوش بی بی آ کے زمین کربلا پہ بیٹھ گئی، لال لال تیری ماں تجھے سہارا دینے آئی ہے۔ اور آخری میرا ٹکڑا ہو جملہ، ادھر جب تک حسین زلجنا پہ تھے، زینب کو حسین نظر آ رہے تھے، جب زلجنا سے گر گئے اب زینب کو حسین نظر نہیں آ رہے، گھبرا کے سجاد کے پاس آئی، سجاد میرا بھیا نظر نہیں آ رہا ہے، بلوہ عام ہے، ہجوم عام ہے، ظالموں کا مجمع ہے، میرا بھیا بس ایک بار سجاد نے کہا سہارا دے کے در خیمہ پر آئے، خیمے کے پردے پہ آئے، پردہ ہٹایا، دائیں طرف دیکھا حسین نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا حسین نظر نہ آئے، سامنے دیکھا حسین نظر نہ آئے، زمین کو دیکھا حسین نظر نہ آئے، آسمان کو دیکھا اور بے اختیار کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابتہ۔ زینب نے کہا سجاد یہ آسمان کو دیکھ کے کسے سلام کر رہا؟ تیرا بابا تو زمین پر ہوگا۔ کہا پھوپھی اماں ذرا وہ دیکھیے، شمر نے ابھی میرے بابا کا سر کاٹا ہے، نوکے نیزہ پر یہ کٹا سر بلند ہو رہا ہے، یہ تیسری چیز ہے جو زمین سے بلند ہو رہی، یہ کٹا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو رہا۔ اور ادھر جبرائیل طرف کے آئے، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا، ہائے حسین کشتہ شد، ہائے حسین کشتہ شد، ہائے حسین کشتہ شد۔